بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. اس وقت میں برائلر فارمرز کے ساتھ مخاطب ہوں. گزشتہ سے پیوستہ پچھلے پروگراموں میں نے بتایا تھا کہ یہ برائلر فارمنگ کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد میں اس کے برائلر فارمنگ کے لیے جگہ کے انتخاب اور شیڈز کے بارے میں بتایا تھا، اور اس میں کچھ ٹپس آپ کو دی تھیں. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل آپ کو میں ایک دن کے چوزے کی خصوصیات بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کہاں سے یہ خریدنے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، چوزے، ایک دن کا جو چوزہ ہوتا ہے نا، وہ کسی ایسی کمپنی سے جس کی ساکھ اچھی ہو، کوئی اس کا نام اچھا ہو، لوگ اچھے نام سے اس کو جانتے ہوں، وہاں سے لینے چاہیے. اور جب لینے تو ان کا وزن اور سائز ایک سا ہونا چاہیے، اور دیکھنے میں سست نہیں، بڑے چست ہونے چاہیے. اور اچھے چوزوں سے ہی یاد رکھیں اچھے چوزوں سے ہی کامیاب مرغبانی وہ ممکن ہو سکتی ہے. اور باقی ایک یہ جو چھوٹے چوزے تو لے آئے، اس کا بارے میں نے آپ کو ایک ہوتی ہے بروڈنگ کے بارے میں بتاؤں. یہ برائلر فارمرز غور سے، دوسرے بھی پولٹری فارم رکھنے والے حضرات، بروڈنگ کے دوران، بروڈنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ مصنوعی حرارت یا ہیٹ پہنچانے کو بروڈنگ کہتے ہیں، آرٹیفیشل ہیٹ دینے کو. اصل میں بروڈنگ کے دوران مناسب درجہ حرارت نہایت ضروری ہے. عام طور پر پولٹری فارموں میں سردیوں کے موسم میں بروڈنگ کے دوران مناسب درجہ حرارت مہیا کرنے کے لیے بھٹی میں لکڑی کا برادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئلہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور بجلی تو خیر ناپید ہے، اور گیس کی بھی اب لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. بہرحال جہاں ہے بجلی اور گیس ہیٹر بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور بروڈنگ کے دوران چوزوں کو پہلے ہفتے میں یہ یاد رکھیں، پہلے ہفتے میں 90 سے 95 ڈگری فارنہائٹ درجہ حرارت دینا ضروری ہے. اس کے بعد ہر ہفتہ 5 ڈگری وہ کم کرتے جائیں، 5 ڈگری فارنہائٹ یہ درجہ حرارت کم کرتے جائیں، یہاں تک کہ یہ 70 سے 75 70 to 75 ڈگری فارنہائٹ تک ہو جائے. اور بروڈنگ کے دوران سخت گتے یا یہ جستی یا لوہے کی چادروں کی حفاظتی دیوار کا استعمال چوزوں کو اکٹھا ہو کر سردی سے مرنے سے بچاتا ہے. اور جب آپ لکڑی یا کوئلہ بھٹی میں جلائیں نا، تو اس بات کا سختی سے خیال رکھیں، کس کا؟ کہ بھٹی کا دھواں جو ہے نا، وہ شیڈ کے اندر خارج نہ ہو، اندر نہ جائے. اور بھٹی کی کامیابی اس بات پر ہے کہ آپ ہر 2 دن کے بعد بھٹی کے پائپ اتار کر جھاڑیں. اور اس کو بھٹی کو یہ وہ بھٹی نہیں، یہ جو بالر ہے، یہ اس کو پٹھی بھی کہتے ہیں. یہ بھٹی اردو میں بھٹی کہتے ہیں، اور پنجابی میں پٹھی کہتے ہیں. اور یہ جس میں آگ جلاتے ہیں، یا یہ کوئلے اور یا برادہ یہ کر کے اور اس سے ہیٹ پہنچاتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر 2 دن کے بعد بھٹی کے پائپ اتار کر ان کو جھاڑنا چاہیے، اور اندر سے جمع ہوا جو کاربن ہے وہ نکال کر پائپ خالی کر دے. یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہ اب خوراک کے لیے برتن یا فیڈرز کتنے چاہیے. تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کم از کم آپ نے 5000 چوزوں سے کام شروع کرنا ہے تو فائدہ مند ہوگا. لیکن 7500 7500 چوزوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ کتنے آپ کو برتن چاہیے ہوں گے.
چوزوں کی اچھی آپ نے اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اچھی طرح ان کو پالنا ہے، موٹا تازہ کرنا ہے، تو ان کے لیے خوراک کے برتنوں کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ 50 چوزوں کے لیے خوراک کا ایک لمبا برتن ملتا ہے، وہ کافی ہے 50 چوزوں کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اگر 50 کے لیے ایک کافی ہے تو کتنے ہوں گے؟ 150 خوراک کے لمبے برتن 7500 کے لیے۔ اگر 5000 ہیں تو اس کے لیے 100 برتن کافی ہوں گے۔ اور 4 ہفتوں کی عمر کے بعد گول فیڈرز استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک فیڈر 25 پرندوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ پہلے لمبا میں نے برتن بتائے لمبے، اور 4 ہفتوں یعنی 1 مہینے کے بعد پھر ان کو وہ گول فیڈر، ان میں وہ خوراک ڈالی جاتی ہے، اور پھر اس کے ارد گرد وہ یہ سارے کھاتے ہوئے رہتے ہیں۔ اور یہ گول فیڈر جو ہے نا، ایک فیڈر جو ہوتا ہے وہ 25 چھوٹے چوزوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس وقت کافی یہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ اور اب رہا پانی کے برتن، تو پانی کے برتن کو کہتے ہیں ڈرنکرز، انگلش میں ڈرنک کرنا ہے پینے کا، اور ڈرنکرز جو ہیں وہ چوزوں کی اچھی افزائش کے لیے پینے کا صاف جو پانی ہے اس پر یہ ہمیشہ یاد رکھیں وہ یہ ہر وقت موجود ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پینے کے برتن مناسب تعداد میں موجود ہوں۔ 50 چوزوں کے لیے ایک ڈرنکر کافی ہوتا ہے۔ اگر 50 کے لیے چوزوں کے لیے ایک ہے تو اس کا مطلب ہے 5000 کے لیے 100 ڈرنکر چاہیے، اور 7500 یعنی 7500 چوزوں کے لیے 150 ڈرنکرز یا پانی پینے کے برتن وہ ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح 4 ہفتوں کے بعد 1 مہینے کے بعد ایک آٹومیٹک ڈرنکر یعنی 100 سے 150 پرندوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آٹومیٹک ڈرنکر ملتے ہیں، وہ بھی آپ کریں۔ باقی اس کے لیے روشنی کا خاص انتظام کریں۔ عام طور پر مرغی خانوں میں نا بروڈنگ کے دوران 24 گھنٹے کے لیے روشنی دی جاتی ہے، لیکن آج کل کی ہماری ریسرچ ہے اس کے مطابق اگر وقفے سے 1-2 گھنٹے کے لیے روشنی دی جائے تو 1-2 گھنٹہ ہے نا وقفہ بھی کر کے پھر اس کے بعد تو بروڈنگ کے دوران اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ پہلے 15 دنوں میں ہر بروڈر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر 40 واٹ یا 60 واٹ اور 100 واٹ کے 3 بلب، 40 واٹ کا، 60 واٹ کا اور 100 واٹ کے 3 بلب جو ہے آپ حسب ضرورت یعنی مطلوبہ درجہ حرارت پورا کرنے کے لیے بدل بدل کر لگا سکتے ہیں، وہ لگانے پڑتے ہیں، یہ کریں۔ اور باقی رہا ان کو خوراک کا، تو خوراک کے لیے برائلرز جتنے بھی ہیں یہ موٹا گوشت کے لیے چوزے پالنے جو ہے نا ان کی برائلرز کی 2 طرح کی خوراک ان کو دی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سٹارٹر، برائلر سٹارٹر، وہ اس کو راشن نمبر 4 بھی کہتے ہیں، اور برائلر یہ سٹارٹرز کو نا راشن نمبر پھر یہ 4 ہے، اور اسی طرح راشن نمبر 14 جو کہ 14 یہ جو 4 ہفتے 1 مہینے تک جو ہے آپ دیتے رہیں گے 4، اور اس کے بعد آپ اس میں راشن 14 جو ہے وہ دیں، اور اس میں 22-23% پروٹین اور 3050 کلوریز فی کلو گرام توانائی موجود یہ ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہوتی ہے۔ اور پہلے تو آپ راشن نمبر 4 دیں، اور پھر برائلر دوسرا یہ 1 مہینے تک تو یہ آپ نے دینا ہے راشن نمبر 4، اور اس کے بعد راشن نمبر 5 ہے وہ اس کو برائلر فنشر بھی کہتے ہیں، برائلر فنشر یعنی راشن نمبر 15 بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی 5ویں ہفتے سے لے کر جب آپ نے فروخت کرنا ہے، اگر آپ نے 6 ہفتے کے کرنے ہیں یا اگر آپ کو زیادہ دیر رکھنا پڑتا ہے 7 ہفتے تک، لیکن کوشش کریں کہ 6 ہفتے کے بعد 1.5 مہینہ کافی ہے، 1.5 مہینے میں تیار ہو جاتا ہے۔
اور 5ویں ہفتے سے لے کر آپ فروخت کی عمر تک آپ اس کو راشن نمبر 5 وہ دیں. اس میں ہمیشہ 20 سے 21% پروٹین ہوتی ہے اور 3150 کلو کلوریز فی کلو گرام توانائی موجود ہوتی ہے. یہ تھا مختصر سا ٹپس تھیں آپ کو جو میں نے ایک دن کے چوزے اور بروڈنگ اور پھر اس کے بعد خوراک کے برتن فیڈرز کیسے اور کتنے اور پانی کے برتن کیسے اور کتنے اور روشنی کیسی ہونی چاہیے اور خوراک 2 طرح کی خوراک نمبر بھی میں نے بتا دیے 4 اور 5 نمبر اور کہ 1 مہینے تک آپ نے 4 نمبر دینی ہے جو سٹارٹرز ہے اور دوسرا اس کو آپ نے دینا ہے راشن نمبر 5 برائلر فنشر اور برائلر فنشر اس کو راشن نمبر 15 بھی کہتے ہیں. یہ آپ اس کو آپ نے دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ کاروبار دعا کرتا ہوں کہ خوب پھلے پھولے. اور اب اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر اور حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں یہ بخاری شریف سے ہے. اللہ اکبر. عنوان ہے موت کی تمنا اور دعا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے کسی کو مصیبت میں ہرگز موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ ضرور کچھ کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ کہے خدایا یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے اچھی ہو. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. فی امان اللہ.